نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ عبسہ کی شان نزول اور اس کے متعلق واقعہ، تو یہ پورا صورت ایک اس کے تحت نازل ہوا ہے، ایک واقعے کے تحت کہ آپ علیہ السلام ابو جہل عتبہ شیبہ کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اس دوران ایک صحابی نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور آپ علیہ السلام سے کچھ پوچھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی طبیعت پر یہ بات ناگوار گزرتی ہے اور اس سے روح پیر لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آتا، تو اللہ پاک اپنے حبیب کو تنبیہ کے طور پر فرماتے ہیں عبسہ، ناگوار گزرا، اور وتولا، اپنے منہ پھیرا، اور ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ ایک نابینا صحابی آپ کے پاس آتے ہیں کچھ پوچھنے کے لیے، اگرچہ وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہے، وہ ہوا یخشا۔ اور یہ جو آپ جن کو دعوت دے رہے ابو جہل عتبہ شیبہ، یہ ایمان نہیں لاتے، تو آپ پر کچھ الزام نہیں ہے، حالانکہ پہلے آپ کئی دفعہ ان کو دعوت دے چکے ہیں۔ تو اس بات پر کہ آپ علیہ السلام نے تھوڑا سا اس سے توجہ ہٹائی، اور یہ اس لیے نہیں کہ آپ علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے آپ علیہ السلام کے دل میں ان کا عزت یا کچھ کمی آئی، یہ نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کا حرص تھا دل میں کہ وہ اگر ہدایت قبول کرے، اسلام قبول کرے، تو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اور عبداللہ ابن مکتوم تو گھر کا آدمی ہے، یعنی مسلمان ہے، میں ان کو بعد میں بھی مسئلہ بتا سکتا ہوں، پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ عمل اور یہ توجہ کا نہ دینا اللہ کو پسند نہ آیا، تو اللہ پاک نے یہ صورت نازل فرمائی، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن مکتوم کو بہت عزت دیتے اور ان کو اپنی جگہ پر نائب بناتے جب آپ سفر پہ جاتے۔ تو اس صورت میں یہ واقعہ ہے۔ دوسرے اس صورت میں انسان کے رزق کے بارے میں ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے طعام کے بارے میں دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، کیسے اللہ پاک آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اسے زمین کو پاٹتا ہے، غلے نکالتے ہیں، اناج نکالتے ہیں، ترکاریاں سبزیاں نکالتے ہیں، پل اجناس، اللہ فرماتے تم کھاتے ہو، چارہ تمہارا جانور کھاتے ہیں، تمہارا بھی انتظام کیا، تمہارے جانوروں کا بھی انتظام کیا۔ تو یہ اللہ پاک کی قدرت ہے اس صورت میں۔ تیسرے نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیات میں قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اس دن رشتہ داروں سے لوگ بھاگیں گے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، دوست سے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، تاکہ کچھ آج نیکیاں نہ مانگے، کچھ ہم سے نہ مانگے نیکیاں، تو اسی وجہ سے ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس دن کچھ چہرے بالکل تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، یعنی ایمان والے ان کے چہروں پہ حشاش بشاش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور دوسرے جو کافر ہوں گے، گنہگار ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، وہ پریشانی میں اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ تو اس صورت کے آخر میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں مشقی سوالات ہیں، انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ تو بہرحال اس صورت میں یہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شان نزول میں بیان ہوا، اور دوسرا اللہ پاک نے اپنی قدرتیں بیان کی، اور تیسرا قیامت کے دن کا ہول، اور چوتھا نیک لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ، تبسم اور خوشی، اور وہ ہوں گے، اور جو گنہگار ہے، کافر ہے، فاسق ہے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، ان کا ذکر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔